بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا یہ ساری کی ساری وحی کی قسمیں قرآن مجید میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی کے بارے میں جانا جائے کہ یہ ہے کیا۔ بنیادی طور پر وحی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ جس زمانے جس قوم میں آئے ہوں اس قوم کی منفعت کے لیے، اسے ہدایت کے لیے مکمل طور پر آگاہی دے سکیں۔ وحی کی کئی قسمیں ہیں اور اس میں وحی کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جو انبیاء یا رسل کے علاوہ عامت الناس میں سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو وحی کرتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے اسے وحی کرتا ہے۔ اب اس وحی کے سلسلے میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وہ چھوٹے بچے تھے تو اس وقت وہ گھبرائی ہوئی تھیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ آپ بالکل گھبرائیں مت، آپ انہیں پانی میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد ہم اسے انہیں لوٹائیں گے آپ کو اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ وحی کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے اس وقت شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ جائے اور جا کر پھلوں کا رس، پھولوں کا رس چوسے اور اس کے بعد منفعت انسانی کے لیے اپنے چھتے بنائے اونچی جگہوں پر، پتھروں میں یا مختلف قسم کے چوباروں میں، تاکہ انسان اس سے منفعت حاصل کر سکیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وحی صرف اور صرف پیغمبران یا رسل کے لیے نہیں تھی، انبیاء کے لیے نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ اس کا اور دوسرا ثبوت قرآن مجید میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حالانکہ نہ وہ پیغمبرہ تھیں اور نہ ہی نبیہ تھیں۔ اب اس سلسلے میں ہم اگر قرآن مجید میں وحی کی اقسام کے بارے میں ذکر کریں تو وہ 3 اقسام کی وحی قرآن مجید میں ہے، اور احادیث میں ایک اس کو اور ملا کر وحی الہام کے طور پر جو کہا جاتا ہے، جو دل کے اوپر واردات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیتا ہے اپنے پیغمبر کو اور وہ پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ وحی ہوتی ہے۔ وحی کی جو 3 قسمیں قرآن مجید میں آئیں اس کے بارے میں سورہ الشعراء میں اس کا ذکر ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ 4 قسمیں یا 3 قسمیں، اس میں اس کو پہلی کو ملا دیا جائے تو وہ 4 بن جاتی ہیں، لیکن وہ من ورائے حجاب ہی کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو اس کے بعد یہ 3 بن جاتی ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں، تینوں کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے اس کی دلالت کے طور پر ہم ابھی آج اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وحی رؤیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر کو جو خواب آتا ہے وہ حقیقت میں سچا خواب ہوتا ہے اور وہ نبی آگے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں 2-3 قسم کی ریفرنسز موجود ہیں۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں امن کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو سچا کر دکھایا فتح مکہ کے طور پر۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں ایک اپنی عزیز ترین چیز کو ذبح کر رہا ہوں، تو پہلے انہوں نے اونٹ ذبح کیے، پھر مزید اونٹوں کا اضافہ کیا، پھر مزید، لیکن خواب اسی طرح تواتر کے ساتھ آتا رہا۔ تو پھر آپ نے اس وقت سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری عزیز ترین چیز، میری متاع، وہ تو حضرت اسماعیل ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو وہ اس کے لیے گئے تو انہوں نے اس وقت اپنے بیٹے کو کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، آپ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کیجئے جس طرح آپ کا حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور یہ وحی رؤیا کی قسم ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتا، ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے وحی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم اطاعت وحی کے بغیر ہے ہی نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے
جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہمارے پاس جو قرآن مجید میں ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من وراء الحجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے۔ یہ بھی ایک وحی کی قسم تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی تشریف فرما ہوتے تھے، کہیں سفر میں ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، گھر میں ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے، کسی بھی جگہ آپ کا مقام ہوتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ایک اشارہ آتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ پردے کے پیچھے سے یا بیک گراؤنڈ میں ایک بھاری بھر قسم کی جرس کی، گھنٹیوں کی، یا پھر اونٹ کے گلے کی گڑگڑانے کی آواز کی طرح کی آواز آتی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام ہوتا تھا، اور یہ بہت زیادہ بھاری ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا تھا، سخت سردیوں کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جب کبھی آپ اپنی سواری پہ ہوتے تھے، ناکہ پہ ہوتے تھے، تو وہ ناکہ جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اس بوجھ کے بھاری ہونے کی وجہ سے وہ ناکہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب زانو کے نیچے ان کے میرا زانو تھا، تو یہ وحی کا آغاز ہو گیا جسے وحی وراء الحجاب کہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اتنی زیادہ مجھے تکلیف ہوئی اس بوجھ کی وجہ سے کہ میں یہ سمجھا کہ میرا سارے کا سارا گھٹنا اس کی ہڈیاں چٹک گئی ہیں، لیکن میری قسمت تھی کہ اس وقت اس وحی کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس وقت کی نازل شدہ وحی لکھوائی۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو ایک وادی میں آپ نے رات کا پڑاؤ کیا، تو اس میں آپ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی تاکہ اس ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ دور ٹمٹماتی آگ دیکھ کر آپ اس آگ کو لینے کے لیے چلے گئے، وہاں پہنچے تو اس وقت اس آگ کے پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ان کے ہاتھ میں عصا تھا بہت بڑا لکڑی کا، وہ گر پڑا جس کی وجہ سے وہ عصا ایک اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھبرائیے مت، اسے پکڑیے، یہ آپ کا عصا ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں 2 معجزات دیتا ہوں، تم جاؤ اپنی قوم کی طرف، انہیں جا کے ہدایت دو۔ تو یہ ورائے حجاب کی وحی کی ایک قسم ہے جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی واردات ہوئی۔ اسی طریقے سے سورہ نجم کی آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک اس کا ذکر ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پاک پر تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ بھی اسی وحی من وراء الحجاب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ایک ریفرنس کے طور پر بتائی ہے۔ اس کے بعد ایک قسم تھی وحی کی جسے ہم کہتے تھے وحی بالجبریل۔ اب وحی بالجبریل مین جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہیں، وہ وحی لے کے آتے تھے۔ اب اس کی 2 قسمیں ہوتی تھیں، وحی بالکتابت اور ایک قسم تھی وحی بالخطابت۔ اب وحی بالکتابت جو ہے اس کی سب سے بہترین قسم ہمارے پاس جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ تورات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اوپر 2 تختیوں کے اوپر اپنے احکامات وہاں پہ لکھ کر دیے، کتابت کر کے دیے۔ طور سینا کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو جب 40 راتوں کے لیے وہاں پہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اور یہ وحی بالکتابت کی سب سے بہترین قسم جو قرآن مجید میں ہے اور یہی ایک ہے۔ اور وحی بالکتابت وہ وہی ہے جس میں جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام بنفس نفیس لے کے آتے تھے، اور 2 بار یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل امین اپنی اصل شکل میں آئے، ایک غار حرا میں پہلی وحی کے بعد، اور ایک جب آپ معراج پاک پہ تشریف لے گئے تو اس وقت اپنی اصل شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ وحی بالخطابت جو ہے اس کا قرآن مجید شاہکار ہے ہمارے پاس، جسے ہم روزانہ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے، کوشش کرتے ہیں ہم۔ تو یہ وہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو قیامت کے قائم ہونے تک رہے گی، یہ وحی بالخطابت ہے۔